بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دفتر کے کانفرنس ہال میں آج ایک اہم بریفنگ ہو رہی تھی۔ بڑی سی میز کے گرد مختلف شعبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ماہم جو کمپنی کے اہم پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی ایک اسٹریٹجک پلان پر بریفنگ دے رہی تھی۔ اس کا انداز انتہائی پراعتماد تھا۔ احمد جو ہی اندر داخل ہوا تو سبھی اپنے باس کو دیکھ کر اٹھنے لگے، مگر احمد نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سبھی نے اس کا نوٹس لیا تھا، مگر وہ لڑکی بغیر رکے بولتی چلی جا رہی تھی تو احمد کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ وہ پوری وقار اور اعتماد کے ساتھ بریفنگ دے رہی تھی۔ بولتی ہوئے اس کے کان کا بالا بار بار اس کا گال چوم لیتا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے میں اتنی جاذبیت تھی کہ احمد کو اس کی بریفنگ پر توجہ دینی مشکل ہو گئی۔ وہ لڑکی نہیں، ایک حیرت گدا تھی، اور وہ ایک بچے کی طرح اسے بس تکے ہی جا رہا تھا۔ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کی مردانہ وجاہت اور دولت کی وجہ سے لڑکیاں کسی شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد دیوانہ وار قریب رہنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر وہ بہت ہی کم کسی کو چارہ ڈالتا تھا۔ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہوتا، چاہے آفس میٹنگ ہوتی یا دوستوں کی پارٹیز، لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش ضرور دیکھتا تھا، مگر اپنے سامنے کھڑی لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی جو نہ صرف پروفیشنل تھی بلکہ وقت ضائع کیے بغیر وہ بولے جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ احمد باس کی چیئر پر بیٹھا ہے تو یقیناً اس کمپنی کا نیا باس ہے، ورنہ باس میٹنگ میں موجود ہو یا نہ ہو، ان کی چیئر پر بیٹھنے کی ہمت اور جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ یہ لڑکی اپنی بے نیاز اور منفرد پرسنالٹی کی وجہ سے اسے لڑ گئی تھی۔ اسے جب نہ رہا گیا تو اس نے اپنے پاس بیٹھی آفس کی مینیجر شیزا سے پوچھا، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس نے آہستہ سے بتایا کہ یہ ماہم ہے، اسے اپوائنٹ ہوئے ابھی تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے۔ ماہم، اس نے آہستہ سے اس کے نام کو دہرایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سر سے پیر تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال ڈھیلی سی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے۔ عام سی شلوار قمیص میں بھی اس کے بدن کے نشیب و فراز اسے دلکش ثابت کر رہے تھے۔ اس کی متاثر کن پرسنالٹی احمد کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ ماہم بریفنگ مکمل کر کے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلنے لگے، لیکن شیزا وہیں پر بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے اٹھ کر نہیں جائے گی، لہٰذا اس نے شیزا کو ایک کام سونپا تو وہ فوراً باہر چلی گئی۔ جو ہی ماہم باہر نکلنے لگی تو اس نے ماہم کو پکارا تو وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا؟ دراصل مجھے آفس جوائن کیے ہوئے ابھی تقریباً 2 دن ہے، تو بہت سارے آفس ورکر سے مجھے ابھی کوئی خاص تعارف نہیں ہے، احمد نے رسمی لہجے میں کہا۔ ماہم نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں اپنا مختصر تعارف دیا، لیکن احمد نے بات آگے بڑھانے کے لیے چائے منگوا لی۔ ماہم نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، سر شکریہ، لیکن میں چائے نہیں پیتی۔ کیا آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا میں جاؤں؟ ماہم کا رویہ احمد کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اس قدر بے ساختہ اور نڈر تھی کہ احمد حیران رہ گیا۔ وہ اس کے اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کر رہی تھی، اور یہی بات اسے اچھی نہ لگی۔ احمد کی نظروں میں یکدم سرد مہری سی آ گئی۔ یہ وہی سرد مہری تھی جو لڑکیوں کے استعمال کے بعد اس کی آنکھوں میں اترتی تھی، مگر یہ لڑکی تو اس کے دام میں آئے بغیر ہی اسے چیلنج کر رہی تھی، اور کوئی اسے چیلنج کرے یہ اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ ماہم کا انداز اور سنجیدہ رویہ اس کی انا کو چوٹ پہنچا گیا تو اس نے رکھائی سے کہا، آپ جا سکتی ہیں، تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ احمد گہری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے روک لے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ چپ رہا۔ احمد ماہم کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے شیزا کا انتخاب کیا، جسے اس نے بہانے سے باہر بھیجا تھا۔ اس نے فوراً شیزا کو اپنے آفس میں حاضر ہونے کا کہا تو شیزا نے اپنا میک اپ پھر سے تازہ کیا اور ہنستے مسکراتے کیٹ واک کے انداز میں دفتر کے اندر داخل ہوئی۔
وہ ہمیشہ سے احمد کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ وہ بھی کرسی پر مسکراتے ہوئے بیٹھی ہی تھی کہ احمد نے تجسس سے پوچھا، ماہم کون ہے؟ احمد کے منہ سے ماہم کا ذکر سن کر شیزا کے دل میں جیلسی کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ بیچاری نے جاب کے لیے بڑی ترلے منتیں کی تو سوچا رکھ لیا جائے، ویسے بھی سیٹ خالی تھی۔ یہ بیچاری تو کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ احمد نے پرسوچ انداز میں شیزا کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھی خاصی پروفیشنل لڑکی لگتی ہے، کیا اس نے پہلے بھی کسی اور آفس میں کام کیا ہے؟ تو شیزا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی 1-2 کمپنیز میں کام کر چکی ہے، مگر کوئی خاص تجربہ نہیں ہے اسے۔ تجربہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو تو اپنے قابو میں لانا بہت آسان ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ پیسے اور طاقت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جلدی جھکایا جا سکتا ہے۔ وہ تصور ہی تصور میں مسکرانے لگا۔ اگلے دن احمد جب آفس میں داخل ہوا تو اس نے ماہم کو اپنی ٹیبل پر جھکے کام کرتے ہوئے دیکھا، تو ماہم کے ساتھ بات چیت کرنے کی غرض سے وہ رک گیا اور جان بوجھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے کمپیوٹر کی اسکرین کو جھک کر دیکھنے لگا۔ ماہم اس کے اتنے قریب آنے پر بدک گئی اور کرسی سے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر احمد اسکرین کو ہی دیکھتا رہا اور انجان بن کر اس نے کمپیوٹر میں اندراج فائل کے حوالے سے سوالات کرنے لگا۔ ماہم نے ہر سوال کا مختصر اور واضح جواب دیا، لیکن احمد کا رویہ محسوس کرتے ہی وہ دوبارہ اس کی موجودگی میں کرسی پر نہ بیٹھی۔ وہ محتاط انداز میں کھڑی رہی۔ پھر جب وہ وہاں سے گیا تو ماہم نے سکھ کا سانس لیا اور کرسی پر گرنے والے انداز میں ایسے بیٹھی جیسے نہ جانے کتنا پیدل چلی ہو۔ وہ باس کا یہ انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی پچھلی جاب بھی اسی وجہ سے چھوڑی تھی کہ وہاں پر اس کا باس نزدیکیاں بڑھاتا جا رہا تھا اور اسے یہ سب گوارا نہیں تھا۔ احمد کب کا جا چکا تھا، لیکن ماہم کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب احمد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عجیب سی سرشاری نے اسے گھیر لیا۔ لڑکیوں کے بدن سے پھوٹتی مہک اس کے لیے نئی نہ تھی۔ وہ اس میدان کا منچا ہوا کھلاڑی تھا، مگر ماہم کا تجربہ اس کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے پر جیسے اسپرنگ کی طرح سے اچھل کر دور ہٹی تھی۔ یہ منظر جب بار بار اسے یاد آتا تو ایک مسکراہٹ سی اس کے ہونٹوں پر مچلنے لگتی، تو گویا وہ مجھے محسوس کر ہی گئی۔ بالآخر اسی خوشی میں اس نے بلیک کافی منگوائی۔ دن کے 10 بجے تو اس نے ماہم کو کال کی کہ وہ اس کے آفس میں آئے۔ ماہم جو ہی اس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صبح کتنے بجے نکلتی ہیں؟ وہ ایک دم سے بولی۔ سر، میں تو گھر سے 6 بجے نکلتی ہوں تاکہ بر وقت آفس پہنچ سکوں۔ تو اتنی صبح کیا ناشتہ کر کے نکلتی ہیں؟ تو اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سر، میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کر پاتی، یہاں آفس میں ہی لنچ ٹائم میں ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں۔ او اچھا، اس نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکڑتے ہوئے کہا، تو چلیں پھر؟ ماہم نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھ کر کہا، کہاں سر؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بھائی ناشتہ کرنے اور کہاں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ دراصل میں بھی آپ کی طرح صبح ناشتہ نہیں کرتا۔ تو وہ ایک دم سے چونکی۔ ان بڑے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، ناشتے لنچ سے ہوتے ہوتے ان کی ڈیمانڈ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انہی سلسلوں سے کتراتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ یہاں پر بھی شروع ہو، اس نے فوراً ہی سنبھل کر جواب دیا، دراصل میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کا جواب سن کر احمد کے چہرے پر 12 بج گئے۔ وہ دیکھنے میں تو بالکل بھی مذہبی نہیں لگتی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہی تھی تو خاموش رہنے کے علاوہ اور کہا بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تو اس نے ماہم کو جانے کا کہا۔ ماہم شکر کے کلمے پڑھتے ہوئے اس کے آفس سے نکل آئی اور احمد تھکے تھکے انداز میں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلی، کس طرح اپنا پہلو بچا گئی، لیکن آخر کب تک بکرے کی ماں خیر بنائے گی؟ کبھی تو یہ چھری کے تلے آ ہی جائے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے گی۔
چلو کوئی نہیں، اس گیم کو کھیلنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ ادھر شیزہ احمد کے بے تحاشا تجسس کی وجہ سے چونک گئی تھی۔ اس کی چھٹی حصوں سے آگاہ کر رہی تھی کہ احمد ضرورت سے زیادہ اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے ماہم اپنے راستے کا کانٹا لگنے لگی۔ وہ احمد کی فطرت سے بھی آگاہ تھی کہ وہ کس قدر دل پھینک آدمی تھا۔ کبھی یہی نظر التفات اس پر تھی، اور پھر اس کے بعد اس آفس میں کام کرنے والی کئی لڑکیاں اس کا شکار ہو چکی تھیں، جو اپنی عزت کی خاطر یا تو چپ ہو گئیں یا پھر یہ جاب ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیکن شیزہ اس امید پر اس آفس میں ٹک گئی کہ کبھی تو اس کے دن پھریں گے اور احمد کو اس کا خیال آ ہی جائے گا، اور پھر وہ ایک دن شادی کر کے خوب لگژری زندگی گزارے گی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی زندگی کا خواب دیکھتی آئی تھی، اور احمد اس خواب کو پورا کرنے کی ایک بہترین سیڑھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ احمد نے جب جو بھی ڈیمانڈ اس سے کی اس نے پوری کی۔ لیکن اب احمد کی باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے خواب کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اسے ماہم سے شدید جیلسی محسوس ہونے لگی۔ کچھ زیادہ ہی اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کرتی ہے، اپنی قابلیت شو آف کر کے آگے آگے رہنے کی کوشش اسے احمد کی نظروں میں لے آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان یہ نزدیکیاں اور بڑھ جائیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ شیزہ اندر ہی اندر منصوبے بنانے لگی، جبکہ ماہم ان دونوں کی سوچ سے بے نیاز اپنے کام میں مشغول تھی۔ اگلے دن انتہائی سوچ بچار کے بعد احمد نے ماہم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ماہم نے دروازے پر نرمی سے دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ بیٹھے ماہم، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہم نے خاموشی سے کرسی سنبھالی تو احمد نے دوستانہ لہجے میں بات شروع کی۔ آپ کی پچھلی پریزنٹیشن واقعی بہت متاثر کن تھی، آپ نہایت ذہین اور محنتی ہیں۔ ماہم نے مختصر شکریہ ادا کیا، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ احمد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری کچھ خاص پروجیکٹس ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں، آپ کی سیلری بھی ڈبل ہو جائے گی۔ ماہم نے تعجب کے ساتھ جواب دیا، جی سر، میں تیار ہوں، مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ ماہم کے مثبت جواب پر احمد کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، تو گویا ایک مرحلہ طے ہوا، اب یہ ہر وقت میرے ساتھ ہوگی، تو کیسے بچ پائے گی؟ احمد نے خود کو اپنی کامیابی پر داد دی۔ اب اس پروجیکٹ کی آڑ میں احمد مختلف بہانوں سے ماہم کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اکثر اسے اپنے کمرے میں بلاتا، ٹیم میٹنگز میں ماہم کے خیالات کو خاص طور پر سراہتا، لیکن ماہم نے ہمیشہ اپنے رویے میں سنجیدگی اور پیشہ ورانہ انداز کو برقرار رکھا۔ وہ احمد کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی اور اسے کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب شیزہ نے ماہم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ماہم کے پھیرے احمد کے کمرے میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگے ہیں۔ نہ جانے ان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ اس ٹو میں رہنے لگی کہ اچانک اس پر یہ انکشاف ہوا کہ احمد کوئی خاص پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے اور اس نے ماہم کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے۔ یہ بات سن کر تو شیزہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ شروع کرے اور مجھے علم نہ ہو؟ وہ غصے میں پاگل ہو گئی، اور جو ہی ماہم احمد کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ فوراً احمد کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن احمد اسے کمرے میں آتا دیکھ کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ شیزہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کا ہیڈ آپ نے ماہم کو بنایا ہے۔ تو احمد نے سر اٹھائے بغیر کہا، ہاں، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ تو شیزہ کو اس کی بات پر آگ سے لگ گئی۔ کل کی لڑکی جس کا اتنا تجربہ بھی نہیں، اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے نگاہ اٹھا کر شیزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اجنبیت ہی نہیں بلکہ ایک دھمکی بھی تھی۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے اپنے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کسے رکھنا ہے اور کسے نہیں؟ مت بھولو کہ تم بھی یہاں پر ایک امپلائی کی حیثیت سے کام کر رہی ہو۔ اس نے کھڑے کھڑے شیزہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی تو شیزہ کی نظروں میں وہ سارے لمحے گھوم گئے جب اس نے احمد کے پیار میں اپنی عزت تک کی بھی پرواہ نہ کی۔ گویا یہ محبت نہیں، ہوس تھی جو صرف اس کے جسم کو پانے تک محدود رہی۔ تو وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔
وہ اتنی سستی تو نہ تھی کہ ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی جاتی۔ وہ بنا کوئی رد عمل دیے اس کے کمرے سے نکل آئی اور ایک نظر اس نے ماہم کے کیبن پر ڈالی، جس پر آج کل عنایات کی بارش ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد آفس آتے ہی احمد نے ماہم کو کہا، پروجیکٹ کا ہیڈ آفس دیکھنے کے لیے فارم ہاؤس جانا ہے، بس 15 منٹ بعد نکلنا ہے، تم تیار رہنا۔ ماہم نے رسمی انداز میں جواب دیا، جی سر ٹھیک ہے، جبکہ شیزا کو شدید غصہ آیا۔ یہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں وہ بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں لے جائی گئی تھی۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے وہ ماہم کے قریب آئی اور اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ شیزا پھنکارتے ہوئے بولی، اتنا جلدی ہواؤں میں اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاتی تو تمہاری زبان نہ جلتی۔ تو وہ حیرت سے شیزا کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا اٹھ پٹانگ باتیں کر رہی ہے۔ تو وہ انتہائی ادب سے بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ تو وہ اس کے کان کے قریب گہری سانس لیتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ احمد سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، لیکن ماہم اس کی بات پر بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر احمد نے ماحول کو بے تکلف بنانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ماہم نے کام کے حوالے سے بات شروع کی تو احمد نے اگنور کرتے ہوئے پروجیکٹ کے بجائے ذاتی موضوعات پر گفتگو شروع کر دی۔ ماہم، آپ ایک باصلاحیت انسان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو اس میں آپ کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ میری دوستی آپ کے لیے زندگی کو بہت آسان بنا سکتی ہے، احمد نے نرمی سے کہا۔ ماہم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، سر کیوں نہ ہم پروجیکٹ کے نکات پر بات کریں، ہم یہاں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ماہم کی بات سن کر احمد کا سارا جوش بیٹھ گیا، اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ پی گیا اور پھر ایک دم کھڑے ہو کر اس نے کہا، چلو۔ تو ماہم کو شدید حیرت ہوئی کہ پروجیکٹ والے معاملے پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہم کی یہی سنجیدگی احمد کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد احمد نے اپنے رویے میں ایک اور تبدیلی کی۔ وہ پہلے سے زیادہ میٹھا اور دوستانہ بننے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی اسے لنچ پر بلاتا تو کبھی چھوٹے چھوٹے تحائف پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف شیزا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی ماہم سے حسد کرتی تھی اور احمد کا جھکاؤ دیکھ کر اس کی جلن اور بڑھ گئی۔ شیزا نے ماہم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار اب کھل کر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر میٹنگ میں ماہم کی تجاویز کو بری طرح مسترد کر دیتی اور احمد کے سامنے اس کے پروجیکٹس کو فضول قرار دیتی۔ سر، میرا خیال ہے کہ ماہم کے آئیڈیاز پروجیکٹ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، ہمیں کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ وقت پر مکمل ہوگا۔ چونکہ ماہم کو زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے تو شاید نتائج خراب ہی نکلیں، شیزا نے ایک دن میٹنگ میں کہا۔ لیکن احمد نے شیزا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماہم کے آئیڈیاز ہمیشہ معیاری ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو بہتر انداز میں مکمل کرے گی۔ احمد کی بات سن کر شیزا کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ماہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی اور جان بوجھ کر ایسی ایسی غلطیاں سامنے لے کر آتی تاکہ ماہم کا بھوت احمد کے سر سے اتر سکے۔ ماہم اس مسلسل دباؤ اور مخالفت سے تھک چکی تھی۔ شیزا کے طنزیہ جملے، اس کے پروجیکٹ کو مسلسل رد کرنا اور احمد کی بے جا توجہ، سب کچھ اس کی زندگی کو اجیرن بنا رہے تھے۔ وہ اکثر گھر واپس جا کر سوچتی کہ کیا اسے اس نوکری کو جاری رکھنا چاہیے جہاں ہر وقت وہ کچھ لوگوں کی کڑی نگرانی میں رہنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ دفتر میں آتے ہی اسے لگتا جیسے ہر کوئی اسے گھور رہا ہے۔ میں یہاں کام کرنے آئی تھی، لیکن یہ ماحول میرا سکون چھین رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سوچتی تو 2 معصوم سے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑتے۔ اگر حالات خراب نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی یہاں جاب نہ کرتی، مگر والد کے انتقال کے بعد اس پر گھر کی ذمہ داری کا بوجھ آ گیا تھا۔ کرائے کا گھر، بیمار ماں کی دوائیوں کے اخراجات نے اسے کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور کر دیا تھا، اسی لیے چپ چاپ سہنے لگی۔ ایک دن احمد نے ایک چال چلی، اسے ماہم کو کہا کہ پروجیکٹ کے سلسلے میں
اسے رات دیر تک رکنا ہوگا۔ ماہم نے پیشہ ورانہ رویہ اپناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، میں اس میٹنگ کے لیے تیار ہوں۔ میٹنگ کے اختتام پر احمد نے ماہم سے کہا، چونکہ دیر ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم ساتھ کھانا کھائیں؟ ماہم نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ سر، لیکن مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں، شاید اگلی بار۔ یہ شاید اگلی بار ہر بار احمد کے ارادے پر پانی پھیر دیتا، مگر اس واضح انکار کے باوجود وہ باز نہ آتا۔ مگر اب احمد کے صبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہو رہا تھا۔ احمد، جو ہمیشہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا عادی تھا، ماہم کی مزاحمت سے شدید جھنجھلاہٹ محسوس کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ماہم کو گھیرنے کے تمام حربے یکے بعد دیگرے آخر کیوں ناکام ہو گئے، لیکن اس بات کا حل نہیں نکل پایا۔ اس کے ذہن میں ماہم کی بے خوف آنکھوں کی تصویر گھوم رہی تھی۔ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ احمد نے خود سے کہا، اتنے پروٹوکول کے باوجود وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی۔ احمد کو احساس ہو رہا تھا کہ ماہم اس کے لیے صرف ایک چیلنج نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی دیوار بن گئی ہے جسے اب وہ اپنی ضد میں توڑنا چاہتا تھا۔ مگر ہر بار اس کی ناکامی اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماہم کو کیسے قابو میں لایا جائے۔ دوسری طرف ماہم سنبھل کر چل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ماہم کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، جہاں اسے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی عزت نفس کو بھی بچانا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد جیسے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور سمجھداری کی اسے اشد ضرورت ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ لیکن ماہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جہاں اسے اپنے اصولوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے دفاع کے لیے اتنی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ احمد جو کمپنی کا با اختیار آفیسر اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، اب ایک ممکنہ شکاری کے طور پر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آفس کے غیر معمولی حالات دیکھ کر ماہم نے ایک دو اور کمپنیز میں بھی جاب کے سلسلے میں اپنی سی وی جمع کروا دی، کیونکہ وہ اس ماحول میں سکون سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک کمپنی سے اس کی کچھ بات بنتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے سوچا میں یہاں سے جلد از جلد ریزائن کر لوں گی۔ وہ خوشی خوشی آفس میں داخل ہوئی، لیکن ماحول میں عجب تناؤ تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمام ملازمین کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور سنجیدگی تھی۔ وہ حیران ہوئی، لیکن خاموشی سے اپنی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے ایک کولیگ سے صورتحال کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اچانک احمد کا بلاوا آ گیا۔ احمد کے کمرے میں جانے کا سوچ کر اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے ساتھ بات چیت ہمیشہ ذہنی طور پر تھکا دینے والی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جھنجھلاہٹ کو دبا کر احمد کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ جب احمد کے کمرے میں داخل ہوئی تو احمد کی آنکھوں میں سختی اور پیشانی پر تیوریوں کی لکیریں دیکھ کر اسے لگا کہ کوئی سنگین معاملہ درپیش ہے۔ اسے احمد کے چہرے پر عجب دباؤ کا احساس ہوا۔ وہ آج خلاف توقع سنجیدہ لگ رہا تھا۔ احمد نے سیدھے مدعے پر آتے ہوئے کہا، ماہم، پروجیکٹ کے سلسلے میں جو 3 ملین کی رقم بینک سے نکلوائی گئی تھی وہ غائب ہو گئی ہے۔ ماہم حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا؟ سر، یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد نے سرد لہجے میں کہا، یہی تو سوال ہے ماہم، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس رقم کا علم صرف تمہیں تھا اور کسی کو نہیں۔ یہ تمہارے ذمے پروجیکٹ کی رقم تھی اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں رکھی گئی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رقم غائب ہو جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے؟ ماہم نے فوراً صفائی پیش کی، سر، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں تو رقم کہاں گئی؟ باخدا سر، مجھے کچھ علم نہیں، میں نے کوئی رقم نہیں چرائی، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے واقعی ضرورت ہوتی تو میں آپ سے مدد مانگتی۔ احمد نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تو تم کہہ رہی ہو، لیکن حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں۔ تم اس کمپنی کو چھوڑنے کی فل تیاری میں ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ بھاگنے کی تیاری میں ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر۔ اچھا، تو پھر میرے حریف جانباز کی کمپنی میں سی وی کیوں دی ہے تم نے؟
اور اوپر سے یہ رقم بھی غائب ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ماہم کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچنے لگی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہوتا ہے ماہم، احمد نے کرسی پر جھکتے ہوئے کہا۔ آخر تم یہاں سے بھاگنے کی تیاری کیوں کر رہی ہو؟ اور یہ 3 ملین روپے کہاں گئے؟ ماہم کے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ سر، میں نے کوئی رقم نہیں چرائی، پلیز مجھ پہ یہ الزام نہ لگائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد اسے ایک لمحے کے لیے تکتا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، 3 ملین کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہے ماہم، یہ رقم واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ بات پولیس یا کمپنی کی اعلیٰ انتظامیہ تک نہ جائے تو تمہیں 2 دن کے اندر یہ رقم واپس لانی ہوگی۔ ماہم نے بے بسی سے کہا، سر میں کہاں سے اتنی بڑی رقم لاؤں گی؟ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ وہ یہ بات کر کے بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم رقم واپس نہیں لا سکتی تو پھر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ماہم نے حیرت اور خوف کے ساتھ پوچھا، کیسی شرط؟ احمد نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ ماہم پر جیسے بجلی گر گئی۔ شادی؟ اس کی آواز لرز گئی۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں شادی، اور یہ بات یاد رکھو کہ میرے پاس تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کے تمام ثبوت ہیں۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو 2 دن کے اندر رقم واپس کرو یا پھر میری شرط مان لو۔ ماہم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد ایک بااثر انسان ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے پولیس کے ذریعے بدنام کر سکتا ہے، لیکن احمد جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنا بھی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی، لیکن آخر کار بے بسی نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی شرط مانتی ہوں، ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ احمد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، گویا ایک عرصے بعد اس کا شکار اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں دعا کی کہ کاش یہ سب ایک خواب ہو جو جلد ختم ہو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت کا سامنا کرنا اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان بن چکا تھا۔ لیکن ماہم کے لیے یہ سب ایک خواب سے بھی بدتر تھا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی بے بسی اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ ایک شرط پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہاری تھی۔ ہر لڑکی کی طرح دلہن بننا اس کا بھی ایک خواب تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس خواب کی تعبیر اس قدر بھیانک ہوگی۔ وہ بچپن ہی سے ایک مضبوط اور خوددار لڑکی رہی تھی جو ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہتی تھی، لیکن احمد جیسے انسان کی چالاکیوں اور حالات کی مجبوری نے اسے ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نکاح کے دن وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح فارم ہاؤس کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں احمد کے لیے صرف نفرت تھی، لیکن اپنی ماں کے آنسوؤں اور اپنی عزت کے داغدار ہونے کے خوف نے اسے خاموش کر رکھا تھا۔ اس کی والدہ بار بار اس سے سوال کر رہی تھیں، ماہم یہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنی امیر کبیر فیملی تمہیں اپنی بہو کیوں بنانا چاہتی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ گھر سے فارم ہاؤس بس ایک ہی سوال اس سے کیے جا رہی تھیں، کیونکہ انہیں ماہم کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو ان کا دل ہولنے لگا کہ کچھ تو ایسا ہے جس کا انہیں علم نہیں، لیکن ماہم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے خاموش رہی۔ فارم ہاؤس کی فضا میں اتنا بوجھل پن تھا کہ ماہم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نکاح کے گواہان جو کہ احمد کے قریبی دوست تھے ایک جانب بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تیار تھے۔ ماہم کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کا چہرہ پراسرار مسکراہٹ سے دمک رہا، جیسے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت مل گئی ہو۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی
اور اب وہ مسز احمد تھی، مگر اس کے دل میں خوشیوں کی کوئی رمق زندہ نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا اور وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خود کو قائل نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 ملین کا غبن الگ اس کی جان کا روگ بن چکا تھا۔ وہ معصوم تھی، یہ وہ جانتی تھی، جبکہ دنیا کو پتہ چلتا تو اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ وہ احمد جیسے انسان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک شور برپا تھا۔ بظاہر وہ سکون سے بیٹھی تھی کہ اچانک شیزا تیزی سے اندر داخل ہوئی اور غصے سے بھپرے ہوئے لہجے میں بولی، چلو شکر ہے احمد، اس بار تم نے کسی لڑکی کی عزت خراب کرنے کے بجائے اسے نکاح میں باندھ لیا۔ اس کی بات پر پورے ہال میں سناٹا سا اتر گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ مولوی صاحب اور احمد کے دوستوں نے چونک کر شیزا کی طرف دیکھا۔ احمد فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو شیزا؟ شیزا نے تلخی سے جواب دیا، میں بکواس نہیں کر رہی بلکہ تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں۔ تمہیں یاد ہے احمد، تم نے مجھ سے بھی شادی کا وعدہ کیا تھا۔ میں تمہارے وعدے کو سچ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک بھنورے ہو جو ہر پھول پر منڈلاتا رہتا ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ اور ہاں، اس لڑکی کو یہ بھی بتا دو کہ یہ نکاح کتنے دنوں کے لیے ہے۔ یہ بھی تو ایک ٹریپ ہی ہے نا۔ ماہم شیزا کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف واضح تھے۔ وہ کانپتے ہوئی شیزا کی طرف دیکھنے لگی۔ شیزا نے گھور کر ماہم کو دیکھا اور نفرت سے بولی، اور تم جو دلہن بن کر خوش ہو رہی ہو نا، تو کسی خوش فہمی کا شکار مت ہونا۔ یہ نکاح نہیں بلکہ ایک سازش ہے۔ تم بھی کتنے بھول پن سے اس جال میں پھنس گئیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے انکوائری کرواتی، سچ خود سامنے آ جاتا، لیکن تم نے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ احمد کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے شیزا کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن شیزا نے زور سے چیخ کر کہا، کمپنی میں 3 ملین کی رقم چرائی نہیں گئی تھی۔ یہ سب احمد کا پلان تھا تاکہ وہ تمہیں پھنسا سکے، اور تم نے اس پر یقین کر لیا۔ میں نے تم جیسی بے وقوف لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ شیزا کی باتوں نے وہاں موجود ہر شخص کو گہرے سکوت میں ڈال دیا تھا۔ احمد کے دوست خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور مولوی صاحب نے بھی وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ماہم کی والدہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ ہکا بکا ماہم کی طرف دیکھنے لگی۔ ماہم، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ ڈوبی ڈوبی آواز میں بولی، لیکن ماہم کے چہرے پر اذیت ہی بکھری تھی۔ امی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سب کیا ہوا ہے؟ تم چھوٹی بچی ہو کیا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ ایسا تو بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں تو پہلے ہی شک میں مبتلا تھی۔ کم از کم تمہیں مجھ سے مشورہ تو کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ سے کیا مشورہ کرتی؟ امی، گھر کے حالات تھے کہ میں آپ سے کچھ پوچھتی۔ تو اس کی والدہ رونے لگی، اور روتے روتے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ماہم جلدی سے انہیں سہارا دے کر ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کی والدہ نے دکھ سے کہا، ماہم، اس شخص نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اب اس دھوکے باز کے ساتھ تم کیسے وقت گزارو گی؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نکاح کے بعد یہ تمہیں عزت دے گا؟ جو نکاح اتنے دھوکے سے کر سکتا ہے، سوچو وہ زندگی کے کس کس مقام پر تمہیں دھوکہ دے گا۔ امی، میرا یہی نصیب تھا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماہم نے نم آنکھوں سے کہا، یہ تمہارا نصیب نہیں تھا، تم نے اپنا نصیب خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے۔ تو میں کیا کرتی؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ پولیس کا نام سنتے ہی میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف اس بات کی فکر تھی کہ اگر خدا نخواستہ مجھے جیل ہو گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا تو آپ کو کسی صورت جینے نہیں دے گی۔ پہلے ہی آپ کو لوگ تانے دیتے تھے کہ بیٹی کی کمائی کھا رہی ہے۔ خدا نخواستہ میرے جیل جانے سے لوگ آپ پر نہ جانے کیا کیا تہمت لگاتے۔ یہی سب سوچ کر میں ڈر گئی تھی۔ اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ بھی یہی کرتی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ شخص دھوکے سے میرے ساتھ نکاح کرے گا۔
مجھ پر یہ الزام تھا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ جس کے سہارے میں اس الزام کو غلط ثابت کر سکتی۔ اسی لیے میں چپ کر گئی۔ لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ وہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اللہ کے فضل سے میں اس الزام سے بری ہو گئی۔ آپ نہیں جانتی کہ میرا ضمیر مجھے کتنا ملامت کر رہا تھا۔ گنہگار نہ ہونے کے باوجود میں خود کو سزا یافتہ تصور کر رہی تھی، لیکن اب اللہ نے مجھے اس الزام سے بری کر دیا۔ شکر ہے کہ شیزا کے منہ سے سب کچھ سچ سچ نکل آیا۔ اب میں اس فراڈیے کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ آپ یہ دوا لیں، تھوڑی سی طبیعت آپ بہتر ہو جائے تو ہم فوراً ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں بھی باہر جا کر ٹیکسی کا انتظام کرتی ہوں، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ مہم کمرے سے نکلی تو سامنے احمد کو کھڑا دیکھ کر اس کے دل میں غصے اور نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے فوراً رخ موڑ کر وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن احمد نے اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ احمد نے نرمی سے کہا۔ چھوڑو میرا بازو، مہم نے سختی سے جواب دیا۔ احمد نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی مہم اس کے پاس سے گزرنے لگی، وہ دوبارہ عین اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہم میری بات سنو، احمد نے دھیمے اور بھاری لہجے میں کہا۔ مہم نے غصے سے جواب دیا، تمہارے پاس کہنے کو کیا رہ گیا ہے؟ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، میری زندگی کے ساتھ کھیلا۔ اب تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ احمد نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، انسان بننا چاہتا ہوں، تم جیسا مضبوط، گناہوں سے پاک انسان۔ یہ سن کر مہم چونک گئی، لیکن احمد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں تم جیسی مضبوط کردار کی لڑکی نہیں دیکھی۔ میرے ارد گرد ہمیشہ وہ لڑکیاں تھیں جو دولت کے گرد منڈلاتی تھیں، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر۔ ان کی ہوس نے مجھے بھی ایسا بنا دیا، اور میں نے بھی اپنی انسانیت کھو دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ضمیر کی خلش بڑھنے لگی، اور میں اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ احمد کی آواز لرزنے لگی۔ میں نے تمہیں بھی انہی جیسا سمجھا تھا، لیکن جب تم نے میرے ہر ہوسناک حربے کو ناکام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم مختلف ہو۔ تمہارا کردار میرے لیے ایک آئینہ بن گیا۔ تمہارے مضبوط اصولوں نے مجھے میری اصلیت دکھائی۔ مہم نے آنکھیں جھکا لی، لیکن احمد بولتا رہا، میں نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے آزمانے کی کوشش کی، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن تم نے مجھے بار بار دھتکار دیا۔ تمہارے انکار اور مضبوطی نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میں تمہارے جیسا بن سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں تمہیں اس طرح اپناتا۔ یہ کہتے ہوئے احمد اپنے آنسو ضبط کرنے لگا۔ مہم کے دل میں بھی جذبات کا طوفان اٹھا، لیکن وہ چپ رہی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، احمد نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ چاہو تو اس گنہگار کو سدھار سکتی ہو، اور چاہو تو یہیں سے جا سکتی ہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر احمد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ مہم خاموشی سے کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ ایک راستہ اسے آزاد دنیا کی طرف لے جا رہا تھا، اور دوسرا راستہ اس شخص کی طرف جو گناہوں سے نکلنے کا عزم کر چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور احمد کو لگا کہ مہم جا چکی ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں مڑا تو اسے مہم اپنے سامنے کھڑی نظر آئی۔ تم گئی نہیں؟ احمد نے آنسو بھری آنکھوں سے اس سے پوچھا۔ مہم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، شوہر اجازت دے گا تو قدم باہر رکھوں گی نا۔ یہ سن کر احمد کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات ابھرے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مہم نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا، ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ احمد یہ سن کر بے اختیار خوشی سے رو پڑا اور مہم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہم، میں اپنی زندگی بدل دوں گا۔ تم نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے میں اس کا مان رکھوں گا۔ مہم نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ احمد کو ایک بہتر انسان بنانے میں اس کا ساتھ دے گی۔ احمد کا یہ پچھتاوا اور نیا عزم اس کی زندگی میں ایک نئی امید بن گیا۔
دونوں نے مل کر زندگی کو بہتر بنانے کی شروعات کی، جہاں عزت، اعتماد اور محبت کا ایک نیا باب رقم ہونا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔